अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो आपके कमेंट्स आते हैं या ज़्यादातर फेसबुक के ऊपर या मुझे मेल के ज़रिए से आपके जो सवालात मौसूल होते हैं, उन सब का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे एक वीडियो की सूरत में। इसमें काफ़ी सारी तनकीद का सामना भी मुझे करना पड़ता है कि एक इन्फॉर्मेशन बार बार रिवाइज़ होती है। तो भाई, यहाँ पे मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई डेली बेस पे कौमी बचत की कोई अपडेट नहीं आती। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभार कोई न्यूज़ आ जाती है तो वो आप लोगों के साथ लाज़मी सबसे पहले शेयर करता हूँ। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसी तरह होती है। बाकी आपके सामने ऐसे सैकड़ों चैनल हैं जो डेली आपको प्रॉफिट बढ़ा के बताते हैं और नई-नई आपको अपडेट सुनाते हैं। तो खुश रहने के लिए वो आप देखा करें, लेकिन जो हकीकी और असल ख़बरें हैं वो देखनी हो तो हमारा चैनल हाज़िर है। और मेरी कोशिश है कि यहाँ पे मैं आप सब लोगों को एक कम्युनिटी की सूरत में हम साथ चलें और जो यहाँ पे लोगों के मसाइल हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात के हैं या ख़वातीन बहनों के हैं, हमारे यहाँ पे जो सवालात आते हैं, उन सब को साथ लेके चला जाए। तो एक वेल एजुकेटेड ये हमारी जो एक यहाँ पे चैनल के ऊपर ऑडियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि सबको साथ लेके चला जाए। और आप लोगों के पास अगर पहले से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं शेयर करता हूँ वीडियो में, तो आप वीडियो स्किप कर दिया करें और जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो ही देखा करें। एक मैंने कल वीडियो शेयर की थी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसी जो वीडियोज़ होती हैं वो मैं पैसे लेके बनाता हूँ और आप उसमें लाज़मी नहीं है कि कोई इन्वेस्ट करें। हाँ, अगर आपका दिल हो, आपकी खुशी हो, आपको अच्छा लगे तो आप करें। अदरवाइज़ आप उन वीडियो को देखना चाहें तो देखा करें, ना देखना चाहें तो ना देखा करें। उसमें मैं टू बी ऑनेस्ट मैं ये कहता हूँ कि वो पैसे लेके बनाई गई होती हैं। इसके पीछे क्या हकीकत होती है, उन कंपनीज़ की आगे क्या जो बेस है वो क्या होती है, ऑथेंटिसिटी क्या है, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मेरा काम है जस्ट उन लोगों को एक वीडियो बना के देना, रिव्यू करना एक एप्लीकेशन का कि इसके ऊपर आईडी कैसे बनाते हैं और इसके ऊपर हम पैसे डाल किस तरह सकते हैं, निकाल कैसे सकते हैं। तो वो फिर इस वीडियो को आगे अपनी जो उर्दू ऑडियंस है या हिंदी ऑडियंस है उनके साथ वो शेयर करते रहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की डिमांड होती है और ये पैसे लेके मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, फिर चैनल के ऊपर भी मजबूरन मुझे शेयर करनी पड़ती है। तो खैर, ये एक अलग सीन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। इसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात आते रहते हैं और यही पूछा जाता है कि इस सर्टिफिकेट में हम इन्वेस्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले अगर देखें तो जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, जो 60 साल या 60 साल से प्लस जिनकी उम्र है, उसमें जॉइंट अकाउंट भी ओपन हो सकता है। यानी हस्बैंड वाइफ जैसे हैं, उनकी उम्र 60 साल से प्लस हो गई, तो वो जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अब उसकी लिमिट जो है 75 लाख की है, तो जॉइंट अकाउंट होगा तो 1.5 करोड़ की उसकी लिमिट हो जाएगी। तो फिर उसका आपको माहाना जो है प्रॉफ़िट मिलता रहता है। दूसरी तरफ अगर आ जाएँ तो स्पेशल पर्सन जो माज़ूर अफ़राद हैं, जिनको नादरा की तरफ से ऐसा कौमी शनाख्ती कार्ड दिया जाता है जिसके ऊपर उनकी डिसेबिलिटी या माज़ूरी के साथ लोगो बना होता है, तो वो लोग भी इसके अहल हैं। तीसरी कैटेगरी में यहाँ पे जो बेवाएँ हैं, जो यानी शादी करती हैं और फिर बेवा हो जाती हैं, उन बहनों के लिए यहाँ पे है कि वो भी यहाँ पे जो अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन वो तब तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब तक वो प्रॉफ़िट हासिल कर सकते हैं जब तक कि वो दोबारा शादी नहीं कर लेती। अगर वो शादी कर लेंगी तो उसी वक़्त से उनकी ये स्कीम जो है नाअहल वो हो जाएँगी और इस शादी के बाद जो प्रॉफ़िट वो लेंगी, तो जब वो अपना जो असल रकम है वो निकालने के लिए जाएँगे तो रिकॉर्ड में तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो अगर कौमी बचत के रिकॉर्ड में आ जाता है कि उन्होंने शादी की फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल पहले और वो 5 साल प्रॉफ़िट लेते रहे, तो जब आप अपने असल पैसे निकालने जाएँगे तो वो आपके असल पैसों में से जितना प्रॉफ़िट उन्होंने दिया होगा वो काट लेंगे और बाकी पैसे आपको वापस करेंगे। यानी आप फ़ौरी तौर पे उसमें नाअहल हो जाएँगे। तो ये कुछ चीज़ें। अब आ जाते हैं प्रॉफ़िट के ऊपर कि प्रॉफ़िट इसका जो है वो कितना है और आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको माहाना कितना प्रॉफ़िट मिलेगा। यहाँ पे हम एक फ़िगर मैंने रखा है 10 लाख का। तो मज़ीद आप इसको ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ये वीडियो जो है तमाम लोगों के लिए है जो कि मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि हमने अकाउंट ओपन करना है, किस तरह से अकाउंट ओपन करवाएँ। तो सिंपल आप अपने आईडी कार्ड के साथ, अगर आप यानी 60 प्लस हैं तो सिंपल आईडी कार्ड के साथ चले जाएँगे।
اگر کوئی بیوہ خواتین اوپن کروانا چاہتی ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری کہ ان کا ہسبینڈ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور ان کا آئی ڈی کارڈ ان کے نام سے جو بنا ہونا ضروری ہے، وہ جائیں گے تو وہ بھی یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں۔ باقی پیسے تو جتنے انویسٹ کرنے ہیں وہ تو ضروری ہیں، آپ چیک کے ذریعے سے دیں، نقد دیں، یا پے آرڈر، بینک ڈرافٹ وغیرہ جو بھی آپ بنوانا چاہیں، جس طرح سے آپ کو ایزی لگے۔ کیش سے بہتر ہوتا ہے، چیک وغیرہ آپ دے دیں گے، پے آرڈر تو وہ ایزی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات آج کل کیسے ہیں۔ تو وہ جو تھرو پراپر چینل آپ کی پیمنٹ قومی بچت میں چلی جائے گی ایک بینک سے دوسرے میں، تو اس سے آپ کو پھر یہ سرٹیفکیٹس جاری ہو جاتے ہیں۔ نقد سے آپ کو فوری جاری کر دیے جاتے ہیں اسی وقت، جو چیک وغیرہ ہوتا ہے یا پے آرڈر وغیرہ ہیں، جیسے ان کی جو پیمنٹ ہے وہ قومی بچت کے اکاؤنٹ میں آتی ہے تو اسی وقت آپ کے نام پہ ایشو کر دیے جاتے ہیں یہ سرٹیفکیٹس۔ اب چلتے ہیں جناب، دیکھتے ہیں، یہ میری ویب سائٹ ہے، میں نے اس کے اوپر کافی سارا کام کیا ہے اور کوشش کر رہا ہوں آنے والے ٹائم پہ اس کے اوپر مزید بھی ہم کام کریں اور تمام لوگوں کے لیے جو قومی بچت کے سرمایہ کار ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں۔ بہبود سیونگ کے حوالے سے ایک میں نے یہاں پہ بلاگ لکھا تھا، اس میں کوشش کی تھی کہ اردو انگلش ساری چیزیں یہاں پہ شامل کی جائیں۔ تمام افراد جو کہ جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا۔ فیس بک پیج کے اوپر بھی اگر آپ وزٹ کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو اس جو اس بلاگ کا میں لنک شیئر کر دوں گا، وہاں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کے اوپر ڈائریکٹلی آپ آئیں گے تو یہاں پہ ایک جو فائدہ مند چیز ہے وہ یہاں پہ آپ صرف اپنا ای میل ایڈریس لکھ کے سائن اپ کریں گے تو آپ کو سبسکرپشن مل جائے گی۔ جو نئے ہم بلاگ لکھیں گے یا نئی انفارمیشن اپڈیٹ کریں گے تو اس کا آپ کو جو ایک نوٹیفیکیشن ہے ای میل کے ذریعے باکس میں چلا جایا کرے گا، تو آپ وزٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کے لیے ایک انفارمیٹیو بلاگ ہوتا ہے، اس میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا، آپ کی کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں آپ کی میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ دوستو ساری انفارمیشن میں نے لکھی ہوئی ہے، اور اس میں جو سب سے اہم چیز اس وقت ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا جو لیٹسٹ پرافٹ ریٹ ہے وہ ہے جناب 10 اپریل سے چینج ہو چکا ہے اور ابھی وہی چل رہا ہے، اور پرافٹ ریٹ ہے 1380 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر۔ سالانہ اگر دیکھا جائے تو 16,560 روپے بنتے ہیں 16.56 کے حساب سے۔ اب اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے 10 لاکھ کے لیے، باقی آپ مزید اس کو کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ کیلکولیشن اس کے اوپر کرنا چاہیں، تو 10 ملٹیپلائی 1380 روپے، یہ بن جاتا ہے 13,800 روپے۔ اور اگر ہم اسی کو ملٹیپلائی کریں 12 سے تو یہ 1,65,600 سال کا پرافٹ بن جاتا ہے 10 لاکھ روپے کے اوپر۔ تو یہاں پہ میں نے ٹیکس کے حوالے سے انفارمیشن شیئر کی تھی، اگر آپ فائلر ہیں تو 4 لاکھ روپے تک اس کے اوپر کوئی آپ کو انکم ٹیکس نہیں دینا پڑتا، ود ہولڈنگ ٹیکس یا قومی بچت اس سے کوئی ٹیکس نہیں کاٹتا۔ یہاں پہ یہ چیزیں کلیئر رکھیں، قومی بچت بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں کاٹتا، لیکن اگر آپ ایف بی آر میں رجسٹر ہیں، اپنے ریٹرن فائل کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کا پرافٹ 4 لاکھ یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو لکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، ان کیس کہ اگر آپ کے اور بھی کہیں سے پیسے آتے ہیں، پرافٹ آتا ہے اور یہاں سے بھی پرافٹ جا رہا ہے تو پھر وہ آپ کی ٹوٹل انکم جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے اور اس کے اوپر پھر وہی فگر آ جاتا ہے کہ 4 لاکھ روپے۔ اگر فار ایگزامپل آپ نے کسی پرائیویٹ بینک میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہاں سے آپ کا سالانہ 5-6 لاکھ روپے آ رہا ہے، یہاں سے بھی آپ کو 2-3 لاکھ روپے مل رہے ہیں، تو وہ جتنا بھی ٹوٹل بنے گا 7 لاکھ 8 لاکھ روپے، تو 4 لاکھ تک ایگزمپٹڈ ہے، 4 لاکھ روپے کے اوپر کچھ بھی ٹیکس نہیں ہے، اور اس سے اوپر جب جاتے ہیں تو پھر میکسیمم 10% ہے اور کم سے کم 5% ہے، وہ ٹیکس آپ کو دینا پڑ سکتا ہے۔ اور اسی صورت میں جب آپ فائلر ہیں، اگر فائلر نہیں ہیں تو پھر پاکستان میں مزے ہیں، جب لیکن وہ آپ کی جو جب بھی آپ فائلر بنیں گے تو پھر اس کے لیے آپ کو ساری چیزیں شو کرنی پڑتی ہیں، اور اگر پیسے آپ کی جو انکم سے زیادہ ہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان ہے یہاں پہ چلتا رہتا ہے نظام، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ بہرحال یہ 10 لاکھ روپے کے اوپر یہ پرافٹ بن جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور کیلکولیشن آپ کو دے دوں جو نئی ہے، 1380 ملٹیپلائی 75 لاکھ روپے کے اوپر جو نیا پرافٹ بن رہا ہے 1,03,500 روپے بن رہا ہے۔ اگر آپ کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے ہسبینڈ وائف کا اور 75 لاکھ آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے تو یہی انکم ڈبل ہو جائے گی اور 1.5 کروڑ روپے پہ آپ کو ملیں گے 2 لاکھ روپے،
2,07,000 خالص پرافٹ۔ انکم ٹیکس الگ ہے، وہ آپ رجسٹر ہیں تو دینا پڑے گا، نہیں ہے تو پھر پاکستان میں مزے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی اس کے اوپر قومی بچت ابھی تک یہ ٹیکس نہیں کاٹتا۔ تو یہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے مکمل انفارمیشن ہے۔ آپ کسی کو یہ ویڈیو شیئر بھی کر سکتے ہیں، کسی کی رہنمائی کے لیے اس کے ساتھ اس ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں گے تو ان کو ساری چیزیں جو ہیں یہیں سے پتہ چل جائیں گی۔ باقی اس کے جو پرافٹ ریٹس ہیں جیسے جیسے بڑھتے ہیں، تو اگر آج آپ نے فار ایگزامپل انویسٹمنٹ کی ہے اور 1,380 روپے 1,00,000 روپے کے اوپر اس وقت پرافٹ ہے ماہانہ، تو اگر یہ بڑھ کے 1,400 ہو جاتا ہے یا 1,500 ہو جاتا ہے تو آپ کا بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر آٹومیٹک پرافٹ انکریز ہو جاتا ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل یہ اگلے مہینے کم ہو جاتا ہے، جیسے 1,380 ہے تو یہ 1,200 ہو جاتا ہے یا 1,100 ہو جاتا ہے یا 1,000 ہو جاتا ہے، تو آپ کو یہ میکسیمم والا ہی ملے گا۔ یہ ایک رول ہے اور یہ بہت زبردست رول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اور کسی قومی بچت میں یا کسی بینک میں یہ رول نہیں ہوگا کہ اگر آپ کا پرافٹ بڑا ہوا ہے تو وہ کم نہیں ہوگا۔ جو نئے سرمایہ کار ہوں گے صرف ان کو وہ نیا کم والا جو ہے وہ ملے گا، جو پرانے ہوں گے ان کو وہ زیادہ والا جو میکسیمم کبھی ہوا تھا وہی ملتا رہے گا۔ اور کب تک ملتا رہے گا؟ جب تک آپ کے 10 سال پورے نہیں ہو جاتے۔ اگر نئی انویسٹمنٹ ہے تو اگلے 10 سال چلے گا، 2 سال پہلے کیا ہے تو اگلے 8 سال چلے گا، 5 سال پہلے کیے تو اگلے 5 سال چلے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ 10 سال کا ٹوٹل آپ کا انویسٹمنٹ کا ایک پیریڈ ہے، اس میں جب یہ میچور ہو جائیں گے پھر آپ کے سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ کیش ہو جائیں گے، اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک اور 2 سوالات آتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ جو نامنی ہوتے ہیں، جو بعد میں فار ایگزامپل والدین نے اپنے بچوں کو ان کا بعد میں جو کیئر ٹیکر بنایا ہوتا ہے یا نامنی ہوتے ہیں جن کو نامینیٹ کیا ہوتا ہے، کہ خدا نخواستہ والدین کی ڈیتھ کی صورت میں پھر یہ سرٹیفکیٹ جو ہیں فلاں بندے کو دیے جائیں گے پیسے جو ہیں، تو یہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ اب نظام تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے اور اب یہ پوری فیملی میں اگر والدین میں سے کسی کے بھی سرٹیفکیٹس ہیں تو یہ پوری فیملی میں باقاعدہ طور پہ جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے اس کے ذریعے سے یہ ڈیوائیڈ ہوں گے، یعنی جو فیملی ممبر ہوں گے اور جو اسلامی اصولوں کے مطابق جو حصے دار ہوں گے اس حساب سے جو شریعت کے مطابق ہے ان کو پیسے دیے جائیں گے۔ اگر والدین چاہیں اگر کسی ایک بچے کو دینا تو پھر وہ اپنی زندگی میں ہی ان کو یہ سرٹیفکیٹ انکیشمنٹ کرا کے ان کو دے جائیں اور پھر ان کے ساتھ جو بھی پرافٹ ہو وہ شیئر کرتے رہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ انفارمیشن ہے، اس حوالے سے کافی سارے لوگ اس کے اوپر سوال کرتے ہیں، تو بھائی اس میں کوئی ابھی یہ نہیں ہے، کیونکہ قومی بچت جو ہے وہ سمپل، کوئی بھی بینک جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ کورٹ کیس بھگتے۔ اس کے اوپر کافی سارے پہلے کیسز بنے کہ فار ایگزامپل کسی والد نے یا والدہ نے کسی ایک بچے کو یا بچی کو اپنے یہ سرٹیفکیٹ نام کر دیے، تو باقی جو اس کے 3-4 بہن بھائی ہیں یا جتنے بھی ہیں انہوں نے جا کے کورٹ میں کیس کر دیا کہ بھائی ہماری بھی والدہ تھی، ہمارا بھی حصہ ہے، یہ وراثتی سرٹیفکیٹ، یہ وراثتی جائیداد تھی تو یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ تو اس میں پھر قومی بچت کو بھی اپنا جو ایک نمائندہ ہے وہ بھیجنا پڑتا ہے، تو اس طرح سے جو فیصلہ آتا ہے کورٹ کا پھر وہ ماننا پڑتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے قومی بچت نے اب رول ہی چینج کر دیا۔ اب جو جس بندے کی انویسٹمنٹ ہوگی اس کی جتنی فیملی ہے، جو بچے ہیں، ان کے نام پہ ان کی ڈیتھ کی صورت میں یہ سرٹیفکیٹ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، ٹوٹل رقم جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی، اور یہ اس طرح سے نظام ابھی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے مکمل انفارمیشن ہے۔ مزید آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو یہاں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویب سائٹ کے اوپر، فیس بک پیج کے اوپر آپ ان باکس میں سوال کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے نیچے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیا کریں۔ یہی ایک کریٹر کا ریوارڈ ہوتا ہے، اتنا خاص ہے، اس سے کوئی لاکھوں روپے نہیں آتے، بس یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو دوبارہ ہم اتنی انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد ویڈیو بنا کے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ کو کہیں پہ کوئی آسانی ہوتی ہے ہماری وجہ سے تو ہمیں دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔